السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہود علیہ السلام کا قصہ جانیں گے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی پیغمبر تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کا قصہ۔ نوح علیہ السلام کی وفات ہو جانے کے بعد لوگ پھر سے بتوں کی عبادت کرنے لگے، یعنی پتھروں کو تراش کر بت بناتے اور ان کی عبادت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ہود علیہ السلام کے لوگوں کو قوم عاد کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں والے گھر بناتے تھے اور وہ بہت طاقتور تھے، اور وہ لوگ غرور کرتے تھے اپنے طاقت پر۔ ہود علیہ السلام لوگوں کو ایمان لانے کے لیے کہتے تھے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہود علیہ السلام لوگوں کو بلاتے بلاتے تھک جاتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے قوم عاد کے لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کی عذاب تم لوگوں پر آئے گی۔ جب وہ لوگ غرور سے کہتے تھے ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کوئی عذاب کچھ نہیں کرے گی، کہتے تھے۔ ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ تو میری مدد کر، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور پھر بارش رک جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتی ہے، آسمان میں بہت دھوپ رہتی ہے، سوکھا پڑتا ہے، لگاتار 3 مہینے سوکھا پڑتا ہے۔ لوگ ان بتوں سے ہی دعا کرتے تھے کہ بارش ہو جانے کے لیے کہتے ہیں۔ ایک دن اللہ نے ہود علیہ السلام کو کہا، ایمان والے کو ساتھ لے کر قوم عاد سے نکل جاؤ اور قوم عاد کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو ہود علیہ السلام اور ان کو ماننے والے اس قوم سے نکل چلے گئے۔ اس کے بعد اچانک سے تیز ہوا کا عذاب آتی ہے۔ ایسی تیز ہوا ہے جو تیز ہوا کی وجہ سے لوگ اوپر اڑ کر نیچے گر جاتے ہیں اور ان لوگوں کا سر اور دھڑ الگ ہو جاتا ہے، سر اور بدن الگ ہو جاتا ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ ان کے گھر بھی گر گئے اور تباہ ہو گئے تھے۔ قوم عاد کے لوگ ایسا تباہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے وقت پیغمبر اور جو ایمان لائے ان کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ہود علیہ السلام اور ان کو ماننے والے ایمان لانے والے کو اللہ تعالیٰ بچا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور کرنا پسند نہیں ہے، جو غرور کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ نیک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت مقام کرتا ہے۔ چند سوالات۔ قوم عاد کسے کہتے ہیں؟ ہود علیہ السلام کی قوم والے کو قوم عاد کہتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو بہت طاقتور تھے؟ ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ، قوم عاد کے لوگ بہت طاقتور تھے۔
اور وہ غرور کرتے تھے۔ قوم عاد پر کیسے عذاب آتا؟ قوم عاد پر تیز ہوا کی عذاب آتا۔ اس تیز ہوا سے لوگ اوپر اڑ کر نیچے گر جاتے تھے اور سر اور دھڑ ان کا الگ ہو جا کے مر جاتے تھے، اور ان کے گھر اور سبھی تباہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسے پسند نہیں کرتا؟ کیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب عربک اینڈ اردو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ثواب جاریہ کے نیت سے شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ اللہ حافظ۔